اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں 27 رجب کا، جسے معراج النبی کا دن کہا جاتا ہے، اس کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے گھروں میں رزق کی برسات ہوگی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہر مانگنے والے کو مل جائے گا، کیونکہ یہ دن مانگنے والا ہے۔ اس دن کو ہرگز ضائع نہ کریں، اس دن یہ وظیفہ کر لیں۔ بس ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ آپ بانٹنے والوں، تقسیم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ تو روحانی وظائف کی بہنوں اور بھائیوں، آج سب نے شب معراج کی رات کو خوب عبادات کی ہوں گی اور آج کے دن روزہ بھی رکھا ہوگا۔ تو وہ خوش قسمت ہیں لوگ جنہوں نے ساری رات عبادات کی اور صبح کو روزہ رکھا، کیونکہ یہ روزہ ایک سال کے اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس قدر برکات ہیں اس دن کہ اس دن جو بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کی برکت سے اس بندے کی ہر خواہشیں، حاجتیں، مرادیں پوری کر لی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج سے نوازا اور 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی اور تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی، اور اس کے بعد جس چیز پر آپ نے سفر کیا اسے براق کا نام دیا گیا، جو جنت سے آیا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بڑی شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ تو وہ 3 جگہ تھی جہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو زمین کے اندر کی کیفیت اور حالت کو دیکھتی اور جانتی ہے، اللہ پاک نے وہ نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر کافی گہری ہوتی ہے، قبر پر منو مٹی ہوتی ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ انتہائی تیز رفتار براق پر سوار ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور بیت المقدس میں جہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے ہی سے موجود تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر تشریف فرما ہو کر آسمانوں پر پہنچے، وہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6 آسمانوں پر ملاقات ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک نے ایسی طاقت عطا فرمائی کہ نوری براق بھی ان کی نبوی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے جملہ انبیاء کرام علیہم السلام با اختیار ہیں کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اور جبکہ دیگر انبیاء کرام کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے قبر کے اندر کے حالات پوشیدہ نہیں، تو اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے کائنات کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں جو قبر کے اندر کے حالات جانتے ہیں۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ اس کے باب یمانی میں داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان کو ظاہر کرنے کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا۔ ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستے مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی۔ بیت المقدس کے ان نورانی اور رحمت بھرے لمحات سے فارغ ہو کر میٹھے میٹھے مصطفیٰ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع کر فرمایا۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آسمانوں کی سیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زماں تھا نہ کوئی مقام، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یاد رہے کہ ساری کائنات کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے۔ تو یہ شرف صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نصیب ہوا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر سیر کا مکمل واقعہ بیان فرمایا، مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے دوست نے کہی ہے؟ تو انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ آپ نے فرمایا کہ اوا قال ذالکا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا لئن کان قال ذالکا لقد صدق، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور اس میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان حضرت صدیق اکبر کا۔ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو بنا دیکھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو کس قدر اجر و ثواب عطا ہوگا۔ تو آج کے دن کا جو وظیفہ ہے اور آج کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں وہ اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ جو شب معراج کا دن ہوتا ہے اور یا کوئی بھی دن ہوتا ہے، اس دن اگر وہ باتیں کی جائیں، وہ باتیں جو ان کے ساتھ بیتی گزری وہ کی جائیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دین کی باتیں سن کر اجر و ثواب کماؤ۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ رزق کی برسات کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہر بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی سے پریشان ہے وہ اسی دن آج شام تک یہ وظیفہ کرے، اگلا چاند نکلنے تک یہ وظیفہ کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے اتنا رزق حاصل ہوگا کہ سنبھالنا تک مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بھی بتاؤں گی، ساتھ میں آپ کو آج کل کے حالات جو ہو رہے ہیں اس کے متعلق اس سے بچنے کا بھی عمل بتاؤں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج جو ہے آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر باوضو ہیں بے وضو ہیں کسی بھی حالت میں آپ لوگ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں۔ اگر تو آپ باوضو ہیں یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر بے وضو ہیں تو یا وضو کر لیں یا کلی کر لیں اچھی طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 300 بار پڑھنا ہے، اور 300 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
اگر درود ابراہیمی آپ کو مشکل لگے تو آپ کوئی سا بھی آسان سا درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے تو کوئی گھر میں میٹھی چیز آپ نے ضرور بنانی ہے. حلوہ بنا لیں، سوئیاں بنا لیں، کھیر بنا لیں، کوئی بھی میٹھی چیز آپ جو آپ کو پسند ہو، آپ کے گھر والوں کو پسند ہو، اس کو سامنے رکھ کے پھر آپ نے اس پر ختم دلوانا ہے. اور آپ نے ان تمام کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، درود پاک کا، کلمہ طیبہ کا. اور اس کے بعد گڑ گڑا کر آج کے دن کا وسیلہ مانگ کے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہو جائے گی. اور آج کل کے جو مسائل ہیں، حادثات ہیں، جو وائرس ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جھوٹی افواہ پھیلانا بھی سخت گناہ عظیم کا باعث ہے. تو اپنے سے کوئی بھی آپ کو کوئی وظائف یا کوئی ایسی چیز بتائے کہ اس چیز سے یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، تو ہرگز نہ مانیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یعنی تیسرا کلمہ لگاتار پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد یا حکیموں کا ورد کرتے رہیں، یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی کسی قسم کا مرض آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرے گا. جتنا ہو سکے احتیاط کریں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.